السلام علیکم دوستو۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جو قوم یہود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، مگر ان کی قوم اتنی سرکش اور نافرمان تھی کہ ان پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ سب کے سب بندر بن گئے۔ اس عذاب کے نازل ہونے کی وجوہات کیا تھیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مدلل طریقے سے بتائیں گے، اسی لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ہمارے چینل روحانیت ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراغی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان اس طرح لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتیں اور دوسرے دنوں میں سمندر میں وہ مچھلیاں نہ آتیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، مگر دوسروں کو منع نہ کرتے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطانی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان سرکشوں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کے لیے ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زاروں قطار روتے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن زندہ رہے اور اس درمیان کچھ بھی نہ کھا پی سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے محفوظ رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت 65 میں اللہ فرماتا ہے کہ اور بے شک تمہیں ضرور معلوم ہے کہ تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں ان کا حال یوں بھی بیان ہوتا ہے کہ اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتیں اور جو ہفتے کا دن نہ ہوتا نہ آتیں۔ اسی طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا ان کی نافرمانی کے بدلے۔
پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب ایلا کے اس واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں بھٹکنے کے بجائے صراط مستقیم کی شاہراہ پہ چل پڑیں۔ دوستو، آج کی یہ سبق آموز ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ایک ایسی ہی ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔